اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له خدينا فساء خدينا. یہ آیت مبارکہ پانچواں پارہ سورہ نساء تیسرے رکوع کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اپنے بندوں کو بڑا خاص حکم دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بندوں، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سب سے پہلے اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا. اللہ نے سب سے پہلے بندوں سے فرمایا کہ تم میری عبادت کے پابند بن جاؤ. جب بندے اللہ کی عبادت کے پابند بن گئے پھر اللہ نے فرمایا کہ سارے گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے شرک. اللہ نے فرمایا شرک مت کرو. اللہ کے ساتھ کسی کو خدا سمجھ کر عبادت کرنا یہ شرک ہے. تو اللہ کے سوا کسی اور کو نہ خدا مانو نہ اس کی عبادت کرو. پھر اللہ نے یہ دو چیزیں بیان کر کے اب آگے اللہ نے فرمایا کہ تم میرے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بندوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، اچھا سلوک کیا کرو. اب ان میں سب سے پہلے کون ہیں؟ سب سے پہلے جن کے ساتھ بندے کو اچھا سلوک کرنا ہے، اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، وہ ماں باپ ہے. اللہ نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ سب سے پہلے اچھا برتاؤ کرو، ان سے اچھا سلوک کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ. یہ اللہ نے یہ جو حکم دیا ہے اپنی عبادت کے بعد، اللہ نے اپنی عبادت کا پہلے حکم دیا، عبادت کے بعد پیچھے ہی اللہ نے اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. تو عبادت کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے بندے پر جو چیز لازم ہوتی ہے، جو چیز فرض ہوتی ہے اللہ کی عبادت کے بعد، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا. پھر اللہ نے اس کے بعد کیا کہا؟ والدین کے بعد اب کس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. پھر جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. اب رشتہ داروں کے بعد پھر اللہ نے ارشاد فرمایا والیتامى، یتیموں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ یتیم وہ بچے کہ جن کے سر سے والد کا سایہ ہٹ جائے، جن کے سر سے والد کا سایہ ہٹ جائے ان بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یتیموں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آؤ. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آؤ. والجار ذی القربى، پھر فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آؤ، پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو، اچھے برتاؤ کیا کرو. اور پھر فرمایا وابن السبیل، اگر کوئی مسافر تمہیں نظر آ جائے مسافر کے ساتھ بھی اچھا پیش آؤ، اس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آؤ، نرمی کا برتاؤ کرو. اور پھر والصاحب بالجنب، جو تمہارے ساتھ رہتے ہوں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو ان کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آؤ. اور اللہ نے یہ تمام باتیں ذکر کی. یہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں دو چیزیں ہمیں بتائی ہے، دو چیزیں اللہ نے ہمیں سکھائی. سب سے پہلے بندے پر اللہ نے دو چیزوں کو اس کے اوپر واجب کیا. پہلی چیز جو اللہ نے واجب کی بندے پر اللہ کی عبادت ہے. اللہ کا حق ہے جو بندے کو ادا کرنا ہو. اللہ کا حق بندے پر کیا ہے
کہ 5 وقتہ نماز ادا کرنا یہ اللہ کا حق جو بندہ ادا کر رہا ہے، اور بندوں کا حق ایک ہے۔ بندوں کا حق کیا ہے؟ اچھے طریقے سے بندوں کے ساتھ پیش آنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، اور لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کرنا، اور کسی کے حق کو نہیں چھیننا، ہر ایک کے ساتھ خوشی سے پیش آنا، کسی کو غم اور تکلیف نہیں دینا، یہ بندوں کا حق ہے۔ تو ہر ایک مومن کو دونوں حق ادا کرنا ہے۔ ہر مومن کو اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے عبادت کر کے، اور بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، ہر مومن پر۔ یہ دنیاوی زندگی میں جو ہم رہتے ہیں، دنیاوی زندگی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، رشتہ دار، خاندان والے، دوست و احباب، ان تمام کے ساتھ ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، پھر اللہ نے آخر میں فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آؤ، پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر یہ جاننا ہو کہ کون انسان اچھا ہے، کون انسان برا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہاری تعریف کرتا ہے اور وہ تمہیں اچھا کہتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یقیناً تم اچھے ہو۔ اگر تمہارا پڑوسی تم سے تنگ آ کر تمہاری برائی بیان کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ تم واقعی میں برے ہو، اللہ کے نزدیک بھی برے ہو، رسول کے نزدیک بھی برے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کا اتنا خاص طور پر حدیث پاک میں اس کا ذکر فرمایا۔ پڑوسی اللہ کی نعمت ہے۔ 4 چیزیں بندے کے لیے اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کسی کو اچھا دوست ملنا، اچھا دوست، نیک، نمازی، عبادت گزار، اچھی دوستی ملنا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اگر سنگتیں، دوستیاں اگر بری ہو جائیں، اگر برے دوست بن جائے اور بری سنگتیں مل جائے تو بندے کو برا بننے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر کسی شرابی کی دوستی ہو جائے تو اس بندے کو شرابی بننے میں دیر نہیں لگتی، وہ چاہے جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو۔ اگر کسی کو جواری کی دوستی ہو جائے تو اچھے انسان کو جواری بننے میں دیر نہیں لگتی، وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ صحبت کا اثر بندے پر ضرور ہوتا ہے، کہ جس کی صحبت ہوتی ہے، ہم جس کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جن سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، اس کا اثر بندے پر ضرور ہوتا ہے۔ تو کسی کو اچھا دوست ملنا، نیک دوست ملنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت کیا ہے؟ نیک بیوی، نیک عبادت گزار، نمازی بیوی ملنا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی بندے کو نیک بیوی نہ ملے تو اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اگر کسی بندے کو اطاعت گزار، شوہر کی فرما بردار بیوی نہ ملے تو اس کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نیک بیوی بھی بندے کو ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور تیسری جو نعمت ہے وہ فرمایا اچھا پڑوسی ملنا، اچھا پڑوسی۔ اگر کسی کو اچھا پڑوسی ملا، نیک پڑوسی ملا، عبادت گزار نمازی پڑوسی جس کو ملا، تو فرمایا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، نیک پڑوسی کا ملنا۔ اور چوتھی نعمت ہے کہ بندہ جس مقام پر رہتا ہو، اپنے رہنے کی جگہ پر اس کی روزی کا انتظام ہونا۔ وہ جس جگہ رہے، وہ جس مقام پر اس کا مکان ہو، وہاں پر اس کی روزی ملنا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ انسان روزی کی تلاش میں 7 سمندر پار بھی چلا جاتا ہے، روزی کی تلاش میں کئی 100 میل تک وہ سفر کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو جس جگہ رہتے ہوں اس جگہ روزی کا انتظام ہونا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں مقام پر ایک عورت ہے، بہت نیک ہے، بہت عبادت گزار، 5 وقتہ نماز کی پابند ہے، تمام 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، 1 وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑتی، ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھتی ہے، یہ فرض نمازوں کے علاوہ
نفل نمازیں بھی بہت زیادہ وہ پڑھتی ہے، وہ فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی وہ خاتون بہت زیادہ رکھتی ہیں، لیکن ایک اس خاتون میں خرابی ہے، ایک اس خاتون میں عیب ہے۔ حضور نے پوچھا کیا؟ تو صحابی نے کہا کہ حضور وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ جیسے ہی حضور نے سنا تو ارشاد فرمایا کہ وہ خاتون جو 5 وقتہ نماز ادا کر رہی ہے، وہ جو ماہ رمضان کے مکمل روزے بھی رکھتی ہے اور بہت زیادہ نفل نمازیں بھی پڑھتی ہے، بہت زیادہ نفل روزے بھی رکھتی ہے، یہ ساری عبادتوں کے باوجود صرف اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ وہ جہنمی ہے۔ اس کا گناہ کیا تھا؟ کیا اس نے اللہ کی عبادت کو چھوڑا تھا؟ کیا اللہ کی نافرمانی کی؟ وہ تو عبادت کی پابند ہے، نماز کی پابند ہے، روزے کی پابند ہے، فرض کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھ رہی ہے اور فرض کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی رکھ رہی ہے، لیکن اس کے لیے حضور نے فرمایا جہنمی ہے، قیامت کے دن اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ کس وجہ سے؟ اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک اور خاتون کا ذکر کیا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ایک اور خاتون ہے، اس کی عبادتیں کم ہیں، نمازیں وہ اتنی زیادہ نہیں پڑھتی، نفل نمازیں، فرض کی تو پابند ہے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ جو نفل نمازیں ہیں بہت زیادہ نہیں پڑھتی، کم نفل نمازیں پڑھتی ہے، فرض روزے تو رکھتی ہیں لیکن نفل روزے کم رکھتی ہے۔ وہ پہلی والی خاتون سے بھی اس کی عبادت کم ہے، پہلی والی خاتون سے اس کے روزے کم ہے، لیکن وہ خاتون کبھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ نمازیں کم، روزے کم، عبادتیں نفل عبادتیں کم ہیں، لیکن وہ کبھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس خاتون کی اگرچہ کہ نفل نمازیں نفل روزے کم ہیں، لیکن پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچانے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، وہ جنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ اللہ نے قرآن پاک میں پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ حضور نے کئی حدیثوں میں اپنی امت کو سمجھایا کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، کبھی اپنے پڑوسی کو سختی سے کلام مت کیا کرو، سختی سے بات مت کیا کرو، غلط طریقے سے پیش مت آؤ۔ صحابہ اکرام کا جو طریقہ تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق تھا۔ حضور نے جیسے انہیں تعلیم دی تھی، حضور نے جیسے انہیں سمجھایا تھا، جیسے انہیں سکھایا تھا، صحابہ اکرام نے اپنی ساری زندگی حضور کی تعلیم کے مطابق گزاری ہے۔ جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام کو، ساری امت کو یہ تعلیم دی کہ تمہارا پڑوسی اگر وہ مومن ہو تو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر وہ کافر ہو تو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر وہ یہودی ہو تو بھی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اگر وہ عیسائی ہو تو بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، وہ چاہے جس مذہب کا بھی ہو، وہ چاہے جس قوم کا بھی ہو، لیکن تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ یہ حضور کا فرمان تھا۔ حضور کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پڑوسی یہودی تھا۔ وہ یہودی جو اسلام کا سخت ترین دشمن ہے، روئے زمین پر اگر اسلام اور مسلمانوں کا کوئی سخت ترین دشمن ہے تو وہ یہودی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑوسی یہ یہودی تھا۔ آپ نے زندگی بھر اس یہودی کا خیال رکھا، زندگی بھر کبھی آپ نے اس کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ ایک مرتبہ آپ کے مکان میں ایک خوشی کا موقع تھا، خوشی کے موقع پر ایک بکری ذبح کی گئی، آپ اس وقت میں موجود نہیں تھے، تھوڑی دیر کے بعد آپ تشریف لائے، بکری ذبح ہوئی، اس کا سالن بنایا گیا، بکری کا گوشت بھون کر لا کر پیش کیا گیا، آپ کھانے کے لیے بیٹھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا، ایک لقمہ اٹھایا ہی تھا، اپنے گھر والوں سے کہا کیا تم نے یہ جو گوشت مجھے لا کر پیش کیے ہو، کیا اپنے پڑوسی کو بھی تم نے یہ گوشت بھیجا ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ یہ پڑوسی تو یہودی ہے، اس کو ہم کیا یہ گوشت پیش کریں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے کہا کہ جب تک میرے گھر میں پکا ہوا گوشت میرا پڑوسی نہیں کھائے گا میں بھی نہیں کھاؤں گا۔
آپ نے نہیں کھایا، آپ نے ایک شخص کو بلا کر کہا کہ پہلے یہ گوشت لے جاؤ اور اس یہودی کو دو، اگر میرا پڑوسی اس کو کھائے گا اس کے کھانے کے بعد میں کھانا شروع کروں گا۔ یہ حضور کے صحابہ اکرام تھے جو اسلام کے سخت ترین دشمن یہودی کے ساتھ بھی اتنا بہترین سلوک کرتے تھے، یہودی کے ساتھ بھی اتنا نرمی سے پیش آتے تھے، کیونکہ حضور کی تعلیم تھی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرنا۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے حضور کے پاس آ کر پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا کہ پڑوسی کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ پڑوسی کے حق کی اتنی تاکید جبرائیل امین آ کر حضور کے پاس کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مجھے ایسے گمان ہونے لگا کہ جیسے کسی انسان کے موت کے بعد اس کے رشتہ داروں کا حق جائیداد پر ہوتا ہے، کہیں پڑوسی کا حق بھی اس شخص کی جائیداد میں نہ آ جائے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس شخص کی جائیداد پر حق کس کا ہوتا ہے؟ اس کے رشتہ داروں کا، اس کے بیوی کا، بچوں کا، اولاد کا حق ہوتا ہے مرنے والے کی جائیداد پر۔ تو حضور فرماتے ہیں جبرائیل نے پڑوسی کے حقوق کی تاکید اتنی فرمائی کہ پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی تاکید اتنی کی کہ میں اس کو سنتا سنتا میرے کو یہ محسوس ہونے لگا، میں یہ گمان کرنے لگا کہ کہیں پڑوسی کی جائیداد میں دوسری پڑوسی کا حق نہ اللہ ڈال دے، ایک پڑوسی کی جائیداد میں دوسرے پڑوسی کا بھی شاید حق ہو جائے گا، ایسے حضور کو محسوس ہونے لگا۔ اتنا جبرائیل امین نے آ کر حضور کو پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے بیان کیا۔ ایک صحابی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی مومن کھاتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو بھوکا پیٹ سلا کر کبھی مومن نہیں کھاتا۔ جس کا پیٹ خود بھرا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ سچا مومن نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے۔ سچا مومن تو وہ ہے جو خود پیٹ بھرنے سے پہلے اپنے پڑوسی کی بھوک کا خیال رکھتا ہے۔ وہ پہلے یہ سوچتا ہے کیا میرے پڑوسی نے کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، کیا میرا پڑوسی بھوکا ہے یا نہیں ہے۔ وہ پہلے اپنے پڑوسی کی بھوک کا خیال رکھتا ہے اور بعد میں خود کھاتا ہے، اور جو خود کھائے اس کا پڑوسی بھوکا رہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن کبھی ایسا نہیں کرتا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ حضور نے 3 مرتبہ کہا کہ رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور وہ کون ہے کہ آپ 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ کس بندے کے متعلق آپ یہ فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ایسا بندہ جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے وہ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے، جو اپنے پڑوسی کو پریشان کرے، جو اپنے پڑوسی کو برا بھلا کہے، جو اپنے پڑوسی کو غیبت کرے، اپنے پڑوسی کے تعلق سے حسد رکھے، جو اپنے پڑوسی کو پریشان کرے، حضور نے فرمایا وہ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے، سچا جو مومن ہوتا ہے، وہ کبھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اب غور کرے، جب پڑوسی کے تعلق سے، پڑوسی جس سے ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، پڑوسی جس سے ہمارا کوئی خونی تعلق نہیں ہے، جب جس پڑوسی سے وہ چاہے یہودی ہو، وہ کسی دوسرے مذہب کا ہے، وہ کسی دوسری قوم کا ہے، وہ کسی دوسرے خدا کو ماننے والا ہے، وہ پتھر کو خدا ماننے والا، ایسا کافر، ایسا مشرک، ایسا یہودی اور عیسائی اور ایسا بدترین انسان، ایسا گناہگار بھی اگر پڑوسی ہو تو حضور فرماتے ہیں اس کو نہ تکلیف دو، نہ اس کو پریشان کرو، اس کو پہلے کھلاؤ اور بعد میں تم کھاؤ، اس کو بھوکا نہ رکھو، اس کو پیاسا نہ رکھو۔ جب اتنی تاکید ایک غیر انسان کے لیے اور جس سے خونی رشتہ نہیں اس کے لیے
جب اتنا تاکید سے حدیث پاک میں حضور حکم دے رہے ہیں تو جن لوگوں سے ہمارا خونی رشتہ ہو، جو خود والد ہو، جو ماں باپ ہو، جو بھائی بہن ہو، جو رشتہ دار ہو، جو خاندان ہو، ان کے ساتھ ہمیں کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے اور کتنے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے اور کتنا ان کا حق ادا کرنا چاہیے اور کتنا ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب جس کا خونی رشتہ نہیں، حضور نے جب اس کا اتنا خیال رکھنے کا حکم دیا، اور جن سے ہمارا خونی تعلق ہو اور جن سے ہمارا خونی رشتہ ہو اور جن والدین کے ذریعے اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہو، ان ماں باپ کا ہم پر کتنا بڑا حق ہے، ان ماں باپ کا ہمیں کتنا خیال رکھنا چاہیے، ان ماں باپ کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آنا چاہیے، ان ماں باپ کی ہمیں کیسی خدمت کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع تھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کیا حق ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آپ ہی بتائیں، آپ بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق یہ ہے کہ تم اس کا ہر چیز کا خیال رکھو، اچھائی میں بھی اس کا خیال رکھو، اس کی بیماری میں بھی خیال رکھو، اگر وہ صحت مند ہے تو بھی اس کے بارے میں معلوم کرو، بیمار ہے تو بھی اس کے بارے میں معلوم کرو، اگر کبھی وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی طبیعت دیکھنے کے لیے اس کے گھر پر جاؤ، اور اگر حضور نے فرمایا اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بازار سے جا کر لا کر اس کو دوائی بھی دیا کرو، اگر وہ مصیبت میں ہو تو حضور نے فرمایا اس کو تسلی دو، کسی حال میں اس کا ساتھ نہ چھوڑو، اگر وہ غم ہے غم کے وقت میں بھی اس کے ساتھ کھڑے رہو، اگر وہ کسی راستے سے بھٹک گیا، سیدھے راستے سے بھٹک گیا، محبت کے ساتھ اس کو سیدھے راستے پر لے کر آؤ، اگر تمہارا پڑوسی شرابی اور جواری بن گیا، محبت سے اس کی بری عادتیں چھڑانے کے لیے اس کو سمجھاؤ، اگر اس نے تمہیں کبھی جانے انجانے میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو حضور نے فرمایا اس کو معاف کر دو، اور پھر آقا فرماتے ہیں کبھی اپنے پڑوسی کے گھر میں جھانک کر نہ دیکھو، پھر حضور نے فرمایا کبھی اپنے گھر کا پانی پڑوسی کے گھر کی طرف نہ ڈالو، تمہارے گھر کے پانی سے تمہارے پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، تمہاری چھت سے جو بارش کا پانی نیچے گرتا ہے، تمہاری چھت سے نیچے گرنے والا بارش کا پانی بھی تمہارے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، یہاں تک پڑوسی کا خیال رکھنے کا حکم ہے، یہاں تک حضور نے فرمایا ہے پڑوسی کے تعلق سے کہ بارش کا گرنے والا پانی تمہاری چھت کے اوپر سے کبھی پڑوسی کو اس سے بھی تکلیف نہ ہو۔ پھر حضور نے فرمایا اگر تمہیں پڑوسی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے اس عیب کو چھپاؤ، اگر اس پر کوئی حادثہ ہو جائے، تکلیف آ جائے، فوراً جا کر اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اگر وہ گھر پر نہ ہو تو حضور نے فرمایا اس کے گھر کی حفاظت کرو، اس کے بچوں کی حفاظت کرو، اس کے چیزوں کی حفاظت کرو۔ یہ ساری چیزیں آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہو۔ جب ان پڑوسیوں کا اتنا حق ہے ہم پر، اتنا جب پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کا حکم ہے تو ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں، ہم جن والدین کے ساتھ رہتے ہیں، ان والدین کا حق کتنا ادا کرنا ہوگا، ان کے ساتھ کیسے ہمیں پیش آنا ہوگا، اور ہمارے خونی رشتے جن سے خون کا تعلق ہے ان خونی رشتوں کو کتنا ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہو، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا ماننا ہو، یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ حضور اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو فرمایا اپنی اولاد کو قتل کرنا، اس ڈر سے کہ اگر اولاد ہوگی تو خرچ زیادہ ہوگا، ان کا خرچ سوچ کر اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلے عرب میں ہوتا تھا کہ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی
تو شرم کی وجہ سے عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یہ سوچ کر کہ اگر یہ بیٹی ہے، جب یہ بڑی ہوگی تو اس کا نکاح کرنا ہوگا، اور جب نکاح کریں گے تو لڑکے والوں کے آگے ہمیں جھکنا ہوگا، لڑکے والوں کے آگے ہمیں ذلیل ہونا ہوگا، تو لڑکے والوں کی وجہ سے ہمیں ذلت ہوگی، تو لہٰذا وہ یہ تمام چیزیں سوچ کر اپنی بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے عرب میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے۔ اور جو لوگ جن کے بہت زیادہ لڑکے ہوتے، اولادیں بہت زیادہ ہوتی، وہ یہ سوچتے کہ جتنی زیادہ اولادیں ہوں گی اتنا زیادہ خرچ بڑھے گا، خرچ اتنا زیادہ ہوگا، تو اپنا خرچ کے ڈر سے، اولاد کو کھلانے پلانے کے ڈر سے بعض لوگ عرب کے اپنی اولادوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، رب نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے خرچ کے ڈر سے انہیں مت قتل کیا کرو، کھانے پلانے کے ڈر سے انہیں مت قتل کیا کرو۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اے بندوں جیسے ہم تمہیں کھلاتے ہیں ویسے ہی ہم انہیں بھی کھلاتے ہیں، جیسے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، جیسے ہم تمہیں پالتے ہیں تمہاری اولادوں کو بھی ہم ہی پالتے ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اس کا رزق طے ہو جاتا ہے۔ والدین صرف ایک ذریعہ ہے اولاد کی تربیت کا، اولاد کی پرورش کا، اولاد کو پالنے کا ذریعہ والدین ہے، لیکن حقیقت میں پالنے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے اسی وقت میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ آ کر، ابھی وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، 4 مہینے کا ہے، وہ آ کر سب سے پہلے اس کی عمر کیا ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ فرشتہ اس کی تقدیر لکھتا ہے، اس کی عمر کتنی ہے عمر لکھ دیتا ہے، وہ کہاں اس کی موت ہوگی وہ فرشتہ وہ بھی لکھ دیتا ہے، وہ کیا کام کرے گا دنیا میں، کیا کام کرے گا فرشتہ وہ بھی لکھ دیتا ہے، وہ کہاں پر رہے گا، اس کا مکان دنیا میں کس شہر میں ہوگا، کس محلے میں ہوگا، وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے، اس کا رزق دنیا میں کتنا ہوگا وہ فرشتہ اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ بندے کا رزق، بندے کا مکان، بندے کا کام، بندے کی موت کی جگہ، یہ 4 چیزیں پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کی عمر کے وقت ہی فرشتہ آ کر اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ تو بندہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، اس کا رزق پہلے ہی اللہ طے کر دیتا ہے۔ اللہ ہر بندے کا رزق مقرر کر کے، اس کی عمر مقرر کر کے، رزق مقرر کر کے، اس کا کام مقرر کر کے، اس کے رہنے کی جگہ مقرر کر کے اسے دنیا میں پیدا کرتا ہے۔ تو کوئی کسی کو کھلاتا اور پلاتا نہیں ہے، سب کو کھلانے والا اللہ ہے، سب کو پالنے والا اللہ ہے، سب کو دیکھنے والا اللہ ہے۔ والدین تو ایک ذریعہ ہے، والدین کو اللہ نے ذریعہ بنایا کہ ان کے ذریعے سے، والدین کے ذریعے سے اللہ بچوں کو پالتا ہے، والدین کے ذریعے سے اللہ ان کے بچوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلا جو بہت بڑا گناہ ہے شرک، اور دوسرا گناہ اپنی اولاد کو قتل کرنا ہے، اور تیسرا گناہ کیا ہے؟ فرمایا تیسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ تیسرا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ وہ زنا کرے۔ زنا تو ہمیشہ ہی گناہ ہی ہے، زنا تو ہمیشہ ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن پڑوسی کہ جس کے ساتھ نیکی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، جس کے ساتھ ہمیں اچھائی کا حکم دیا گیا، جس پڑوسی کے گھر کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا گیا، اور جس پڑوسی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اس پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا 10 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں چوری کرے، چوری تو ہر حال میں گناہ ہی ہے، کوئی اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرے وہ 10 مرتبہ چوری کرنے سے بڑھ کر گناہ ہے، کیونکہ پڑوسی کے اللہ نے
جس کے ساتھ ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اچھے سے پیش آؤ اور اس کے ساتھ اچھے سے رہو، اور ہم اسی پڑوسی کے گھر تک چوری کریں، تو یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوئی کھانے پینے کی چیز تم گھر پر لے کر آؤ تو حضور فرماتے ہیں کوئی چیز جو کھانے کے لیے لے آؤ، پینے کے لیے لے آؤ، تو اپنے پڑوسی کو بھی ان چیزوں میں سے دیا کرو۔ اگر کوئی پھل لے کر آئے اپنے گھر پر تو حضور نے فرمایا تم اپنے پھلوں میں سے 1-2 پھل پڑوسی کے گھر پر لے جا کر دے دیا کرو۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر تم سالن پکاؤ تو سالن میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو۔ پوچھا گیا حضور کیوں؟ تو فرمایا اس سالن میں تمہارے پڑوسی کا بھی حق ہے۔ اگر سالن اتنا تھوڑا سا ہے کہ تم پڑوسی کو نہیں دے سکتے تو اس میں پانی ڈالو، اس کو زیادہ کرو، اور پھر وہ سالن پڑوسی کو لے جا کر دے کر آؤ۔ اور پھر فرمایا کہ جب تمہارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پڑوسی کو دے سکو تو حضور نے فرمایا تو چیزیں جو بھی تم اپنے گھر کو لے کر جاتے ہو، کھانے پینے کی چیزیں، پڑوسی کو دکھا کر مت لے کر جاؤ۔ اگر دکھا کر لے جاؤ گے اسے تکلیف ہوگی۔ اگر تمہاری اولادیں، تمہارے بچے پڑوسی کے بچوں کے سامنے کھائیں گے تو ان بچوں کو تکلیف ہوگی کہ وہ غربت میں ہیں اور تمہاری اولادیں اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر تم انہیں دے نہیں سکتے تو چھپاؤ، انہیں ظاہر مت کرو تاکہ وہ خود کو شرمندہ نہ سمجھیں، وہ اپنے دل میں شرمندگی محسوس نہ کرے۔ ان کی اولادیں تمہاری اولاد کو دیکھ کر اپنے والدین سے نہ مانگے، انہیں تکلیف نہ ہو۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، لیکن آج ہم جو دیکھتے ہیں اتنا اللہ نے پڑوسی کے لیے اتنا حکم دیا، لیکن آج کئی ساری اولادیں جو اپنے والدین کو ہی کھانے پینے کے لیے تڑپاتی ہیں، اپنے والدین کو ہی ان کے اچھا سلوک کرنے کے لیے انہیں کئی ساری باتیں انہیں سناتے ہیں، نہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، نہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ ان کی دوائی کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ ان کی بیماری اور ان کی صحت مندی کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، نہ کوئی ان سے محبت سے پیش آتا ہے والدین کے ساتھ۔ جبکہ اللہ نے اور رسول نے پڑوسی کے لیے ہمیں کہا کہ پڑوسی کو پھل لاؤ تو فوراً لے جا کر دو۔ ہم اپنے والدین کو چھپا کر، والدین کو بغیر کھلائے، والدین کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، اور خود ہم اپنی اولاد کا، بیوی کا پیٹ بھرتے ہیں۔ یقیناً اولاد اور بیوی کا حق ہے بندے پر، لیکن سب سے پہلے والدین کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے۔ یہاں ماں بھوکی ہے، باپ یہاں بھوکے ہیں، اور دونوں تڑپ رہے ہیں بغیر کھائے بغیر پیے۔ اولاد بہترین طریقے سے کھا رہی ہے، اولاد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہے، ماں باپ بھوکے پیاسے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اولاد کو کبھی معاف نہیں کرتا کہ جنہوں نے اپنے والدین کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیا اور اپنی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزار رہے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضور میرے 2 پڑوسی ہیں، ان میں سے کس پڑوسی کو میں تحفہ پیش کروں؟ 2 پڑوسی ہیں تو ان میں سے کس پڑوسی کو میں تحفہ پیش کروں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس پڑوسی کا گھر تم سے زیادہ قریب ہے اس پڑوسی کو تم تحفہ پیش کرو۔ جو تمہارے گھر سے جتنا زیادہ قریب ہے اس کا تم پر اتنا زیادہ حق ہے، پہلے اس کا حق ادا کرو۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے پڑوسی اس کا زیادہ حق ہوتا ہے ساتھ میں بازو میں رہنے والے کا۔ اور پڑوسی کا حق کہاں تک ہے؟ پڑوسی کا دائرہ حضور نے فرمایا آس پاس کے 40 گھروں تک وہ پڑوسی رہتے ہیں۔ سیدھی جانب اپنے گھر سے 40 گھر یہ سارے کے سارے پڑوسی میں آتے ہیں، بائیں جانب 40 گھر یہ پڑوسی میں آتے ہیں، آگے 40 گھر یہ پڑوسی ہیں، پیچھے 40 گھر یہ پڑوسی ہیں۔ یہ تمام پڑوس میں آتے ہیں۔ ان تمام کا حق ہے بندے پر، بندے کو ان تمام میں سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، اپنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، کسی چیز سے نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے حدیث پاک میں ایک صحابی کو کسی نے لا کر ایک گوشت ہدیے میں تحفے میں پیش کیا، بکری کا گوشت۔ اس صحابی نے سوچا
کہ بکری کا گوشت تو مجھے لا کر دے دیا گیا ہے، لیکن پتہ نہیں میرا پڑوسی بھوکا ہے یا اس نے کچھ کھایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو انہیں لا کر دیا گیا تھا گوشت، انہوں نے اس گوشت کو اپنے پڑوسی کے گھر بھیجوا دیا، دوسرے گھر۔ اب جس گھر بھیجوایا گیا تھا انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس کو کھا لوں گا تو ہو سکتا ہے میرا پڑوسی بھوکا ہوگا، پہلے میں یہ گوشت انہیں پہنچا دوں۔ تو انہوں نے تیسرے گھر کو وہ گوشت پہنچایا۔ تیسرے صحابی نے جب دیکھا تو انہوں نے سوچا اگر یہ میں کھا لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے بازو والے پڑوسی بھوکے ہوں۔ انہوں نے چوتھے گھر اس کو بھیجا۔ چوتھے گھر والے جو صحابی تھے انہوں نے وہی سوچ کر پانچویں گھر بھیجا۔ پانچویں گھر کے جو صحابی تھے انہوں نے چھٹے گھر بھیجا، اور چھٹے گھر کے جو صحابی تھے انہوں نے اسی کو ساتویں گھر بھیجا۔ 7 گھر وہ گوشت پھرنے کے بعد پھر واپس اسی صحابی کے گھر آیا جہاں سے انہوں نے دوسروں کو بھیجا تھا۔ جس صحابی نے وہ گوشت اپنے گھر سے دوسروں کو بھیجا تھا، آخر میں اسی صحابی کے گھر پر وہ گوشت لا کر پیش کیا گیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے تمام پڑوسیوں کے پاس اس کو بھیج دیا اور شاید لگتا ہے کہ کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے جب کسی کو اس کی ضرورت نہیں شاید میں ہی یہ ضرورت مند ہوں، یہ کہہ کر انہوں نے اس کو کھانا شروع کیا۔ تو آپ غور کریں کہ ایک صحابی کو لا کر دی ہوئی چیز 7 گھروں میں پھر کر واپس انہی کے پاس آ گئی۔ 7 گھروں میں پھر کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ اور بہترین مثال ہے۔ بہترین مثال ہے ہمارے لیے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں، ہماری زندگی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ بزرگان دین کے واقعات ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہوتے ہیں، وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ زندگی گزارنا کیسے ہے، دنیا میں رہنا کیسے ہے، کیسے ہمیں دوسروں کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ایک بزرگ تھے، اس بزرگ کے گھر میں چوہوں کی وجہ سے کافی انہیں پریشانی ہوتی تھی۔ تو انہیں کسی نے کہا کہ تمہارے گھر میں اتنے چوہے ہیں، اور چوہوں کی وجہ سے وہ کافی پریشان جب رہنے لگے تو لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، ایک بلی لے کر آئیں، اور بلی اگر آپ گھر میں پالیں گے تو وہ جو چوہے ہیں آپ کے گھر سے وہ نکل جائیں گے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں بلی لے کر آؤں گا، بلی کے ڈر سے جو میرے گھر کے چوہے ہیں وہ میرے پڑوسیوں کے گھر میں چلے جائیں گے، اور پڑوسیوں کے گھر میں جائیں گے تو ان کی چیزوں کو کھائیں گے، ان کے کپڑوں کو نقصان پہنچائیں گے، ان کے اناج کو نقصان پہنچائیں گے، اور میں اپنے فائدے کے لیے اپنے پڑوسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرو، اور تم اپنے لیے جو ناپسند کرتے ہو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی ناپسند کرو۔ یہ حضور نے فرمایا ہے۔ اگر میں اپنے فائدے کی خاطر بلی لے کر آ گیا تو وہ چوہے میرے پڑوسی کے گھر جائیں گے، انہیں تکلیف پہنچائیں گے، تو ہرگز نہیں، میں کبھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اس بزرگ نے اتنا یہاں تک خیال رکھا، یہاں تک پڑوسی کا خیال رکھا گیا۔ تو جب پڑوسی کا اتنا خیال ہے تو ہمیں خاندان والوں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے خاندان کے لوگوں کے تعلق سے کتنا سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے رشتوں کے تعلق سے کتنا سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے گھر سے اپنے لوگوں سے کتنا زیادہ ان کی اچھائی اور ان کی برائی کتنا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کی زندگیاں کیا ہیں۔ اور ہم نے ان کی زندگیوں کو بھلا کر اپنی زندگی کو ہم نے بہترین بنا دیا، اور اپنی زندگی کو ہم نے خوشحال بنا دیا، اور ہمیں خبر ہی نہیں کہ ہمارا خاندان اور ہمارے خاندان کے لوگ اور ہمارے رشتہ دار کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کون بھوک سے رو رہا ہے، کون بیکاری سے پریشان ہے، کون بیماری کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، کون اپنی تکلیف کی وجہ سے خاموش ہے، کسی کے سامنے بیان نہیں کر سک رہا۔ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، خاموش رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں تو خاموش رہ جائیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا سوال کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے بندے، تیری آنکھوں کے سامنے تیرے رشتہ دار جن سے تیرا خون کا تعلق تھا وہ تڑپ رہے تھے، وہ بلک رہے تھے، تو ان تمام کی تکلیف کو جانتا تھا، اس کے باوجود تو خاموش کیوں رہا؟
اپنی طاقت کے مطابق ان کی مدد کر سکتا تھا، تو نے مدد کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ اس کا سوال کرے گا قیامت کے دن۔ تو جب کبھی بندہ کسی بھی مجبور کو دیکھے، سب سے پہلا جو حق ہے بندے کا مجبوروں کی مدد کرنے میں، اپنے خون کے رشتہ داروں کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے، ان کی سب سے پہلے مدد کرنی چاہیے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر ہم سارے شہر کی مدد کرنے نکل جاتے ہیں، اور یہاں خود ہم جنہیں دیکھتے ہیں، خود اپنی سگی بہن بھوک سے تڑپ رہی ہوتی ہے، اپنی سگی بہن خود پریشان رہتی ہے، رو رہی ہوتی ہے، کوئی اپنی بہن کو دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی بھائی اپنی اس پریشان حال اس رونے والی بہن کو دیکھنے والا نہیں ہوتا، اور وہ آنکھ بند کر لیتا ہے یہ سوچ کر کہیں یہ مصیبت میرے سر پر نہ آ جائے۔ آج ایسے ماحول میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، جبکہ حضور نے ایک انجان پڑوسی کے لیے اتنا فرمایا ہے۔ حضرت مالک بن دینار بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ مالک بن دینار کا ایک مکان کرائے پر لیا مالک بن دینار نے، اور آپ نے جہاں کرائے پر مکان لیا تو وہاں پر ایک پڑوس میں یہودی رہتا تھا۔ جب اس یہودی کو پتا چلا کہ ایک مسلمان میرا پڑوسی بنا ہوا ہے، ایک مسلمان آ کر میرے پڑوس میں رہ رہا ہے، تو کیا کیا؟ تو اس یہودی نے اپنے گھر کا سارا گندگی، سارا کچرا اس نے مالک بن دینار کے گھر میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے طہارت اور بیت الخلاء کا جو راستہ تھا، جو گندگی تھی، اپنے طہارت اور بیت الخلاء کی گندگی تک مالک بن دینار کے گھر میں ڈالنے لگا۔ اپنے گھر کا سارا کچرا، کوڑا، سب کچھ مالک بن دینار کے گھر میں ڈالنے لگا۔ جب وہ اتنا آپ کو تکلیف دیتا، حضرت مالک بن دینار کے اخلاق دیکھیے، مالک بن دینار اس کو ایک لفظ نہیں کہتے، اور کسی دوسرے سے اس کی اس تکلیف کی شکایت بھی نہیں کرتے۔ خاموشی کے ساتھ وہ جو گندگی ڈالتا اس کو صاف کرتے اور پھر نماز پڑھنے لگ جاتے۔ وہ جو گندگی ڈالتا اس کو صاف کرتے اور پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ کافی دن تک وہ یہودی دیکھتا رہا۔ آخر پریشان ہو کر ایک دن مالک بن دینار کے پاس آیا۔ اس نے کہا، اے مالک بن دینار، کئی مہینوں سے میں اپنے گھر کی ساری گندگی لا کر آپ کے گھر میں ڈالتا ہوں، یہاں تک کہ بیت الخلاء اور طہارت تک آپ کے گھر میں ڈال رہا ہوں، مگر آپ نے آج تک مجھے کچھ نہیں کہا، ایک لفظ مجھے نہیں کہا، اور نہ کسی دوسرے سے جا کر میری شکایت کی۔ کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن آپ جو بھی لا کر ڈالتے ہیں میں صاف کر دیتا ہوں۔ لیکن اس نے کہا، آپ نے مجھے ایک لفظ بھی آج تک کیوں نہیں کہا؟ مجھے کیوں برا بھلا نہیں کہا؟ یہ سارے کام کرنے سے آپ نے کیوں نہیں روکا؟ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، اے یہودی، ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تمہارا پڑوسی چاہے جیسا بھی کیوں نہ ہو، تمہیں جو تکلیف کیوں نہ دے لیکن تم اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دینا۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم اپنے نبی کی تعلیم کے مطابق، تم چاہے ہمیں جتنی تکلیف کیوں نہ دے دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم تمہیں کچھ دکھ یا درد نہیں دیں گے، کچھ تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے۔ بس اس یہودی نے جب یہ زبان سے یہ الفاظ اس نے سنا، اس نے کہا، میں تو اسلام کا دشمن ہوں، تمہارے نبی نے مجھ جیسے دشمن کے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تمہارے نبی کی کتنی پیاری تعلیم ہے، تمہارے نبی کی کتنی پیاری باتیں ہیں۔ اس یہودی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہودی نے مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر کر سچے دل سے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان بن گیا۔ یہ اخلاق ہے، اولیاء کے اخلاق دیکھیے، اولیاء کرام کے کیسے اخلاق تھے، ان کی نرمی، اولیاء کی خاموشی، اولیاء کی نرمی کو دیکھ کر کئی سارے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بہت بڑے امام، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہیں پتہ چلا کہ ان کا ایک پڑوسی بہت ہی قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے وہ اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے۔ جیسی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اس بات کی خبر ہوئی
آپ فوراً تڑپ گئے. آپ نے اس شخص کا جتنا خرچہ تھا پڑوسی کا، امام اعظم نے اپنی رقم سے اس کا سارا قرضہ ادا کیا اور آپ نے جا کر اس سے معافی مانگی. اس نے پوچھا کہ حضور آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، آپ نے اپنی رقم سے میرا سارا قرضہ معاف کیا اور سارا قرضہ لوگوں کو دے دیا، مجھے تو آپ کے قدموں پر گرنا چاہیے، آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ امام اعظم نے فرمایا مجھے اتنی دیر معلوم ہوا کہ تو اتنا قرضہ کرنے کے بعد اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے، تیرے مکان کے بیچنے کی تک نوبت آ گئی، تب جا کر مجھے تیرے قرضے کی خبر ہوئی. میں اس لیے معافی مانگ رہا ہوں کہ اس سے پہلے مجھے تیرے قرضے کے بارے میں خبر کیوں نہیں ہوئی، میں نے کیوں تیری خبر نہیں لی، کیوں میں نے تیرے بارے میں معلوم نہیں کیا، کیوں تیرے بارے میں نے جانا نہیں کہ تیری کیا تکلیف ہے، تیرے کہنے سے پہلے، تیرے بتانے سے پہلے میں نے تیری مدد کیوں نہیں کی، تیرے کہنے سے پہلے تیرا قرضہ کیوں ادا نہیں کیا، اس لیے میں تجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک پڑوسی کا مکان بیچنے نہیں دیا، بلکہ اس کے بکنے سے پہلے ساری اپنی رقم دے کر قرضہ ادا کر دیا اور پھر اس کے باوجود بھی معافی مانگ رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے گزرے ہوئے ہیں کہ جن کی زندگی اگر آج ہم پڑھتے ہیں یا آج ہم ان کی زندگیوں کو سنتے ہیں تو ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے یہ ایک بہترین نمونے ہیں. ہماری زندگیوں کو اچھا کرنے کے لیے، ہماری زندگی کو اسلامی طریقے سے چلنے کے لیے ان کی زندگیاں ایک بہترین نمونے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا جو کہ لوگوں کے جوتے سیتا تھا. صبح سے شام تک وہ لوگوں کے جوتے سیتا اور جیسے ہی رات ہو جاتی اپنے دوست و احباب کو اپنے مکان میں جمع کر کے وہ شراب پیتا تھا. شراب پیتا، شور شرابہ کرتا، ناچ گانے کی محفلیں ہوتی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبادت کر رہے ہوتے، ساری رات ذکر کر رہے ہوتے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، کچھ مسئلے مسائل قرآن و حدیث سے آپ نکال رہے ہوتے. آپ کو کافی خلل ہوتا تھا، نماز میں خلل ہوتا، ذکر میں خلل ہوتا، عبادت میں خلل ہوتا، قرآن و حدیث کی تعلیم پڑھنے میں سمجھنے میں آپ کو کافی خلل ہوتا تھا. مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی آپ نے اس موچی سے نہیں کہا کہ تیری رات میں شور شرابے سے، تیرے رات کے گانے بجانے سے، تیرے دوستوں کے آ کر یہاں جمع ہونے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. آپ نے کبھی اس موچی سے نہیں کہا. ایک مرتبہ بادشاہ کے کچھ فوج کے سپاہی اس گلی سے رات کے وقت میں گزر رہے تھے. ان لوگوں نے دیکھا کہ اتنی رات گئے یہاں پر شراب و شباب کی محفلیں چل رہی ہے، گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہے. جب انہوں نے جا کر دیکھا اس موچی کو پکڑ لیا اور پکڑ کر سیدھے لا کر جیل میں اس کو قید کر دیا، اس لیے کہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی تھی کہ اس زمانے میں بھی اتنی رات تک شراب اور شباب کی محفلیں رکھنا، گانے بجانے کرنا بالکل درست نہیں تھا. جیسے ہی صبح ہوئی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ آپ کے پڑوسی کو اس بادشاہ کے سپاہیوں نے لے جا کر قید خانے میں بند کر دیا ہے. امام اعظم نے جیسے یہ سنا آپ تڑپ گئے، آپ پریشان ہو گئے، سیدھے آپ گورنر کے پاس گئے. کوفہ کا گورنر آپ کو دیکھتے ہی آپ کے استقبال میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضور آپ نے آنے کی کیوں تکلیف کی، اگر آپ مجھے حکم کر دیتے میں خود آپ کے پاس آ جاتا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میرا ایک پڑوسی ہے کہ جس پڑوسی کو آپ کے سپاہیوں نے قید کر کے اس کو بند کر دیا، میں اس کی رہائی کے لیے آیا ہوا ہوں. بس اتنا سننا تھا. ایک لمحے میں گورنر نے ایک حکم جاری کیا، کہا کہ امام اعظم کا پڑوسی جس قید خانے میں ہو اس کو آزاد کر دیا جائے. جب پڑوسی کو آزاد کیا گیا وہ پڑوسی امام اعظم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور میں رات دن آپ کے مکان کے قریب میں شراب پیتا تھا، دوست و احباب کو جماتا تھا، ناچ گانے کی محفلیں کرتا تھا،
مجھے پتا تھا کہ آپ عبادت میں ہیں، مجھے معلوم تھا کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دین کے مسائل آپ پڑھ رہے ہیں، مجھے معلوم تھا۔ اس کے باوجود بھی میں آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا تھا، میں نے آپ کو اتنی تکلیف دی، مگر آج آپ نے مجھ جیسے گناہگار کو قید خانے سے رہا کیا، مجھ جیسے گناہگار کو قید خانے سے آپ نے آزاد کیا، یہ کیوں ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ارے انسان، تم نے جو کچھ کیا وہ تمہارے اخلاق تھے، اور میں نے جو کچھ کیا یہ میرے اخلاق تھے۔ ہمارے نبی نے ہمیں جو اخلاق سکھائے، میں نے اپنے نبی کے سکھائے ہوئے اخلاق پر عمل کیا، اور تو نے جو سیکھا، جو بدتمیزی تو نے سیکھی، تو نے وہ عمل کیا۔ میں نے اپنے اخلاق تیرے سامنے پیش کیے، تو نے تیرے اخلاق پیش کیے، بس اتنا سننا تھا۔ وہ آپ کے قدموں میں گرا اور سارے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اس نے شراب سے توبہ کر لی، اس نے ناچ گانے سے توبہ کر لی، ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کر کے امام اعظم سے کہنے لگا، آج سے میں آپ سے دین سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بھی قرآن سکھائیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس موچی کو اپنے ساتھ رکھا، اس کو اپنا شاگرد بنایا۔ قرآن اور حدیث کی ایسی تعلیم اس موچی نے حاصل کی کہ چند سالوں میں وہ اپنے وقت کا جید عالم دین بن گیا۔ امام اعظم نے اس کو بہترین جید عالم دین بنا دیا۔ اس کی توبہ کی، اس کی توبہ نے، امام اعظم کے اخلاق نے اس کے دل کو بدل دیا تھا۔ اخلاق بہت ہی بڑی چیز ہوتی ہے۔ انسان اپنے اخلاق کو پیش کرے، اپنے اندر نرمی پیش کرے، اپنے اندر اچھائی کو لائے، برائی کو مٹا دے، بری سوچ کو مٹائے، برے خیالات کو مٹائے، کسی کی برائی، کسی کے لیے دل میں برائی کو نکال دے، صرف اچھا سوچے، اچھا کرے، اور کسی کی اگر کسی طریقے سے کوئی برا کرے اس کے حال پر اس کو چھوڑ دے، لیکن خود جتنا ہو سکے اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے وقت کے سلطان العارفین، جنہیں لقب ملا، تمام اولیاء کے سلطان کا لقب ملا امام حضرت بایزید بستامی کو۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پڑوس کے ایک مکان سے ایک بچے کے رونے کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ کافی رات گزر گئی، حضرت بایزید بستامی نے جب بچے کا رونا سنا، آپ کا جو دل بڑا نرم تھا، آپ کو ہرگز برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن کافی رات ہو گئی تھی۔ اب رات کے وقت میں پڑوسی سے جا کر یہ پوچھنا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، یہ بھی پڑوسی کو تکلیف دینے کی طرح ہوگا، تو یہ سوچ کر حضرت بایزید بستامی نہیں گئے، خاموش رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہو کر دستک دیتے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ آواز آتی ہے گھر سے کہ آپ اندر آ نہیں سکتے۔ حضرت بایزید بستامی نے پوچھا کیوں؟ تو خاتون گھر میں تھی، اس نے کہا میرے گھر میں میرا شوہر نہیں، میرا شوہر کہیں باہر سفر پر گیا ہوا ہے، اسی لیے میں ایک خاتون ہوں، آپ کو اندر آنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں کوئی عام انسان نہیں، میں سلطان العارفین ہوں، تمام اولیاء کا سلطان بایزید بستامی کہہ رہا ہوں۔ جیسے اس خاتون نے بایزید بستامی کی آواز سنی کہ اتنے بڑے بزرگ اور اتنے بڑے ولی میرے گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں، اس خاتون نے اجازت دے دی۔ اس نے کہا کہ آپ فوراً گھر کے اندر داخل ہو جائیں۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ ایک یہودی خاتون تھی، اس کا شوہر بھی یہودی تھا، وہ کہیں دور دراز علاقے میں سفر کے لیے گیا ہوا تھا۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں نے گزشتہ رات آپ کے مکان سے میں نے آوازیں سنی ایک بچے کے رونے کی، ساری رات بھر وہ روتا رہا، اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میرے گھر میں ایک چھوٹا سا چراغ ہے، جیسے ہی رات کا آدھا حصہ گزرا وہ چراغ میں جتنا تیل تھا تیل ختم ہو گیا، چراغ بجھ گیا، چراغ بجھنے کی وجہ سے اندھیرے میں میرا بیٹا گھبرا گیا اور وہ گھبراہٹ اور ڈر سے وہ رونے لگا، صبح تک وہ اسی اندھیرے کی وجہ سے روتا رہا، اسی اندھیرے کی وجہ سے وہ تڑپتا رہا۔ اس یہودی خاتون نے کہا
میں اتنی غریب ہوں کہ میرے پاس اتنی رقم بھی نہیں کہ بازار جا کر تیل خرید کر لا سکوں۔ میری غریبی کا یہ حال ہے کہ میرے گھر کی ضرورتیں، میرے گھر کا کھانا پینا بھی بڑا مشکل سے چل رہا ہے۔ میرا شوہر سفر کے لیے گیا ہوا ہے، کافی دن کے بعد وہ سفر سے لوٹے گا، لیکن گھر میں غربت کا یہ عالم ہے، نہ چراغ جلانے کو تیل ہے، نہ پیٹ بھرنے کو روٹی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا، آپ سیدھے اپنے گھر گئے۔ اس خاتون کے لیے جن جن سامان کی ضرورت تھی، بایزید بستامی سلطان العارفین، اولیاء کے سردار، اولیاء کے بادشاہ، جس چیز کی ضرورت تھی اپنے گھر سے ساری چیزیں لا کر اس یہودی خاتون کے گھر میں رکھ دی۔ ساری چیزیں اس کے گھر پر لا کر رکھ دی آپ نے۔ جیسے ہی شام ہوئی، رات کا وقت ہوا، حضرت بایزید بستامی رات کے وقت آپ ایک بوتل میں تیل لے کر ایک یہودی خاتون کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ساری رات تیل لے کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے بایزید بستامی، آپ ہر رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن آج کیا ہو گیا؟ ایک یہودی خاتون کے دروازے پر تیل پکڑ کر آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ آج میں تیل پکڑ کر اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ اگر درمیانی رات میں اس خاتون کے گھر کا تیل ختم ہو گیا اور اس کا بچہ رونے لگ گیا تو فوراً میں یہ تیل اس کو دے دوں تاکہ اس کا بچہ ہرگز نہ رو سکے، اس کے گھر سے بچے کے رونے کے نہ آواز آئے۔ میں اس کے گھر میں تیل پہنچانے کے لیے کھڑا ہوں، پتہ نہیں رات کے کس وقت میں تیل ختم ہو جائے گا، میرے پڑوسی کو تیل کی ضرورت پڑے گی اور اس کے بچے کو کہیں ڈر اور گھبراہٹ اندھیرے سے نہ ہو، اسی لیے میں یہ تیل کا کٹورا پکڑ کر کھڑا ہوا ہوں۔ ساری رات بایزید بستامی اپنے ہاتھ میں تیل پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ پڑوسی نہ مومن ہے بلکہ وہ تو یہودی ہے، یہودی کافر، اسلام کا سخت ترین دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود پڑوسی کا خیال دیکھیے، پڑوسی کا خیال کتنا رکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے کافی دن تک اس کے جو چیزوں کی ضرورت تھی ساری چیزیں پہنچاتے رہے۔ جب وہ اس یہودی عورت کا جو شوہر تھا، کافی مہینوں کے بعد وہ گھر پر آیا، یہ سوچتے ہوئے آیا کہ پتہ نہیں میں اتنے دن اپنی بیوی کو یہاں پر چھوڑ کر گیا، میں نے کھانے پینے کی چیزیں بھی زیادہ نہیں دی تھی، شاید میری بیوی کو اور بچوں کو کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا ہوگا، کافی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ گھر میں ہر ضرورت کی چیز موجود ہے، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس نے یہ منظر دیکھا اور دیکھ کر کہا اپنی بیوی سے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جب میں یہاں سے جا رہا تھا اس وقت تو گھر پر کوئی چیز نہیں تھی، ضرورت کی چیزیں، آج اتنی ساری چیزیں کہاں سے آ گئی؟ بیوی نے کہا ہمارے پڑوس میں جو ایک مسلمان بزرگ رہتے ہیں بایزید بستامی، انہوں نے ہمارے گھر کی تکلیفیں دیکھ کر اپنے گھر میں جو چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں لا کر اب ہمارے گھر میں رکھ دی ہیں، اور ہر چیز جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ساری چیزیں آ گئی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بس اتنا سنا، اس نے کہا کہ میں جا کر پہلے اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ سیدھے حضرت بایزید بستامی کے پاس وہ یہودی آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری غیر موجودگی میں میرے گھر کا اتنا خیال رکھا، کسی چیز کی میری اولاد کو تکلیف ہونے نہیں دی۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ آپ میرا شکریہ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ یہ تو فرض ہے، اگر میں آپ کے اولاد کی آواز سنتا، آپ کے بچے کی آواز رونے کی سنتا، اور سن کر بھی اگر میں آپ کے بچے کے لیے تیل نہیں لاتا، اس کے کھانے پینے کا انتظام اگر گھر میں نہیں کرتا تو میں گناہگار ہوتا۔ قیامت کے دن اللہ مجھے اس کے تعلق سے پوچھتا، سوال کرتا کہ اے بایزید، تیرا پڑوسی وہاں بھوکا تھا، تیرے پڑوس میں بچہ رو رہا تھا، تو نے کیوں اس کی مدد نہیں کی؟ اللہ قیامت کے دن مجھ سے سوال کرتا۔ اسی لیے میں نے اپنا فرض سمجھا، اپنا فرض سمجھ کر تمہارے گھر میں جن چیزوں کی ضرورت تھی ساری چیزیں لے جا کر میں نے پہنچا دی۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ یہ تو میرے رب کا حکم ہے، یہ تو میرے نبی کا حکم ہے، یہ تو میرے دین کا حکم ہے۔
کہ جہاں کہیں اگر پڑوسی تمہارا تکلیف میں ہو، پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، تو میرے نبی نے کہا ہے، مصطفیٰ نے کہا ہے، اس مصیبت زدہ پڑوسی کی مدد کیا کرو، اس تکلیف میں رہنے والے پڑوسی کی مدد کیا کرو۔ یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے، میرے رب کا حکم ہے، میں کیسے تمہارے تکلیف کو دیکھ کر خاموش رہتا؟ بس اتنا سننا تھا۔ اس یہودی نے کہا کہ جس نبی کی یہ تعلیم ہے کہ ایک یہودی کے رونے والے بچے کو جو نبی اس کا رونا نہیں سن سکتے، جو نبی اپنی امت کو یہ تعلیم دیتے ہو کہ اپنے پڑوسی کو چاہے وہ یہودی ہو یا کافر ہو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ایسے نبی کا کلمہ میں بھی پڑھ کر مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ یہودی نے حضرت بایزید بستامی کے ہاتھ پر فوراً کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان بن گیا۔ تو آپ یہ تمام جو واقعات ہے اولیاء کے واقعات، ان سارے واقعات سے ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، کسی بھی نیکی کو ہم یہ سمجھے کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی نیکیاں ہیں، نہیں، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، یہ تمام اللہ کا حق ہے، لیکن بندوں کا بھی حق ہے۔ بندوں کا حق کیا ہے؟ کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ بندوں کا حق ہے۔ ہر ایک سے اچھا اخلاق سے پیش آئے، نرمی سے پیش آئے، یہ بندوں کا حق ہے۔ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑے۔ کبھی چھوٹی سی نیکی کے صدقے میں اللہ قیامت کے دن ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جنت میں ایک شخص کو دیکھا، وہ خوشی سے جھومتا رہا، خوشی سے وہ گھومتا رہا، پھرتا رہا۔ حضور نے پوچھا کہ یہ مقام تمہیں کس عبادت کی وجہ سے ملا؟ کون سا نیک کام تھا جس کی وجہ سے آج اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا؟ وہ کہنے لگا کہ دنیا میں ایک راستے پر ایک کانٹے والا درخت تھا، لوگ جب وہاں سے گزرتے تو وہ درخت کی جو کانٹے کی ڈالی تھی لوگوں کو چبھتی تھی، تو میں نے راستے سے وہ کانٹے والے درخت کو کاٹا۔ اللہ کو میری ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے صدقے میں مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ صرف راستے سے کانٹے والے درخت کو ہٹانے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جب ہمیں جنت عطا کر رہا ہے تو سوچو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے صدقے میں اللہ ہمیں کیا عطا فرمائے گا، اپنے رشتہ دار، اپنے اولاد اور اپنے پڑوسیوں کے اچھے سلوک اور ان سے اچھا برتاؤ کرنے کے صدقے میں اللہ ہمیں کیا نعمتیں عطا فرمائے گا، جنت میں کیسی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا جتنا ہو سکے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو بیلوں کو اکٹھے بندھے ہوئے دیکھا، دو بیلوں کو اکٹھے باندھا ہوا تھا، وہ بیٹھے تھے، ان میں سے ایک بیل کھڑا ہو گیا تو دوسرے بیل نے دیکھا کہ میرا ایک ساتھی کھڑا ہے، اس کو کھڑا ہوا دیکھ کر میں کیسے بیٹھے رہ سکتا ہوں، وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اپنے ایک کھڑے ہوئے بیل کو اس نے دیکھا تو بیٹھا ہوا جو بیل تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش تمام انسان ایسے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تمام انسان ایسے ہوتے کہ ایک یہ بیل جو کہ ایک جانور ہے اور جانور اپنے دوسرے جانور کا اتنا خیال رکھ رہا ہے کہ اگر وہ بیٹھے تو یہ بھی بیٹھا رہا، اگر وہ کھڑا ہو گیا تو یہ بھی کھڑا ہو گیا۔ جب جانور ایک دوسرے سے اتنی ہمدردی سے پیش آ سکتے ہیں تو ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ کیوں ہمدردی نہیں کر سکتے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور چاہت یہ جتنا زیادہ بڑھے گی اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے مولا ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کی مغفرت و بخشش فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم تمام کے کہنے کو سننے کو قبول فرما۔ الہ العالمین جتنے حاضرین مجلس ہے تمام حاضرین مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما، تمام حاضرین مجلس کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی نمازوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ مولا ہمیں اپنی ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں اپنی مکمل زندگی قرآن پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما۔
مولا ہم تمام کی محنتوں کو خدمتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا باری تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام کو رزق حلال عطا فرما، حرام رزق سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ہم تمام کے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا غیبی انتظام فرما دے۔ الہ العالمین جن بہنوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں ان کے نکاح کا بہترین انتظام فرما دے۔ اے الہ العالمین ہماری زبان کو جھوٹ، غیبت اور چغلی سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے سینے کو مدینہ بنا دے، مولا ہمارے سینے سے بغض، حسد، کینہ، عداوت کو نکال دے۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے، مولا ہمیں نماز تہجد بھی مولا پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین اے مالک و مولا باری تعالی ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما، قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما، قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، قیامت کے دن مولا انبیاء و اولیاء کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں مولا ان گھروں میں سکون اور امن عطا فرما۔ الہ العالمین جن گھروں میں غم اور تکلیفیں ہیں مولا ان گھروں میں خوشحالی عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہر مومن کو راحت اور سکون کی زندگی عطا فرما، ہر مومن کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرما، قیامت کے دن مولا ہم تمام کو حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری زبان پر ہمیشہ کلمہ طیبہ کو جاری فرما۔ الہ العالمین پل صراط کا راستہ آسان فرما دے۔ اے باری تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں تیرے گھر کا حاجی بنا، مولا ہمیں دین کا غازی بنا، مولا مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا خذ يدي سهل لنا أشكالنا خذ يدي سهل لنا أشكالنا لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔